ہے جوانوں، جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ دنیا کی سوچ اس دن ٹھیک ہو جائے گی جس دن لوگ مٹھائیاں بانٹ کر کہیں گے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ایک بیٹی نے کہا مجھے بابا سے زیادہ شام اچھی لگتی ہے۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ بابا تو میرے لیے کھانے کے لیے چیزیں لاتے ہیں، بابا تو صرف میرے لیے کھانے کی چیزیں لاتے ہیں، مگر شام تو وہ ہے جو میرے بابا کو لاتی ہے، شام تو وہ ہے جو مجھے میرے بابا سے ملواتی ہے، مجھے میرے بابا کی زیارت کرواتی ہے، اس لیے شام مجھے بابا سے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ جوانوں، آج میں تمہیں ایک ظالم باپ کی درد بھری کہانی سناتا ہوں، عبرتناک واقعہ سناتا ہوں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ جنہیں پسند کرتا ہے انہی بیٹیوں سے نوازتا ہے، انہی اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ یاد رہے، بیٹی بیٹا پیدا کرنے کا اختیار صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرا اللہ چاہے کسی کو بیٹی سے نوازے، کسی کو رحمت سے نوازے، کسی کو نعمت سے نوازے۔ اگر کسی عورت کے ہاتھ میں ہوتا یہ اختیار کہ بیٹی پیدا کرے اسی کی مرضی، بیٹا پیدا کرے اسی کی مرضی، تو قسم خدا کی آج دنیا میں کوئی بھی عورت تمہیں نظر نہ آتی، مردوں کے سوا کوئی بھی عورت نظر نہ آتی، عورتوں کا تو نام و نشان ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے کہ آج ہر ایک شخص بیٹا چاہتا ہے، بیٹا۔ جوانوں، ایک ظالم باپ تھا، اس کے گھر میں معصوم سی بیٹی نے جنم لیا، معصوم سی بیٹی نے آنکھ کھولی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اس قدر مہربان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر بیٹی جیسی رحمت کو بھیجا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی، وہ اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر گیا کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت بالکل ہی قریب تھا۔ ادھر بیوی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی، موت کی سی اذیت پا کر بچے کو جنم لے رہی تھی، جنم دے رہی تھی، تو ادھر شوہر کھڑا انتظار میں تھا کہ ابھی بیٹا پیدا ہوگا، ابھی خبر آئے گی کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں جشن مناؤں گا، دھوم دھام سے جناب دعوت کروں گا، دھوم دھام سے میں بکرے ذبح کروں گا، اللہ کے نام پر جانور ذبح کروں گا، خوشیاں مناؤں گا، مٹھائیاں بانٹوں گا، ابھی خبر ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ لیکن ہوا وہی جو میرے اللہ کو منظور تھا، اور ہوتا بھی وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ نرس نے ننھی سی معصوم سی بچی کو اپنے ہاتھ میں لیا، مبارکباد دیتے ہوئے بچی کے باپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ معصوم سی بیٹی کو نرس نے ہاتھ میں لیا اور مبارکباد دیتے ہوئے اس کے باپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جیسے ہی باپ کو پتا چلا کہ یہ بدبخت تو بیٹی ہے، یہ تو بچی ہے، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، باپ نے نہ او دیکھا نہ تو، بنا دیکھی ہی معصوم جان کو، معصوم سی ننھی سی بیٹی کو زمین پر پھینک کر کہا کہ مجھے بیٹی نہیں، مجھے تو بیٹا چاہیے، مجھے بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بیٹے کی ضرورت ہے۔ بیوی پر برس پڑا، تیری جرت کیسی ہوئی بیٹی پیدا کرنے کی؟ تو نے بیٹا پیدا کیوں نہیں کیا؟ تو نے تو معاشرے میں میری ناک کٹا کے رکھ دی ہے۔ بیڈ پر پڑی بیوی پر برس پڑا، بیمار بیوی پر برس پڑا، تیری جرت کیسی ہوئی؟ بیوی نے رو کر کہا، او نادان، تیرا ستیہ ناس ہو، ظالم انسان، ننھی سی معصوم سی بیٹی کو زمین پر پھینکنے والے، اوے میرا کیا قصور ہے؟ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑ رہا ہے؟ تو نے میری ننھی منی بیٹی کو زمین پر کیوں پھینکا؟ او ظالم انسان، میں نے تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، مجھے بخار آتا تھا، دوائی نہیں کھاتی تھی، ساری رات روتی رہتی تھی، کرلاتی رہتی تھی، دوائی نہیں کھاتی تھی کہ کہیں بچے پر کوئی اثر نہ ہو جائے۔ کبھی بھی میں نے اپنا پیٹ بھر کر نہیں کھایا، 9 ماہ مسلسل کبھی بھی میں نے اپنا پیٹ بھر کر نہیں کھایا تھا، نہ پیٹ بھر کر پانی پیا، نہ پیٹ بھر کر روٹی کھائی، نہ کھانا کھایا، اس سوچ کی بنیاد پر کہ کہیں بچے پر کوئی اثر نہ پڑ جائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خوب احتیاط کی کہ کہیں بچے پر کوئی اثر نہ پڑ جائے۔ 9 ماہ کے اندر اپنی تمام خواہشیں دفن کر دی، پسندیدہ کھانوں کو ٹھکرا دیا،
पूरी पूरी रात तड़पती रहती थी, कुर्लाती रहती थी। मैं दवाई खा सकती थी लेकिन नहीं खाई, इसलिए कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। और नादान मैंने तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, और जालिम इंसान मैंने तो अपनी तरफ से भरपूर एहतियात किया है। अब ये तो मेरे मालिक की देन है कि वो बेटी दे, वो बेटा दे। जवानों, फरिश्ते रोए नहीं होंगे उस वक्त, फरिश्ते सिर्फ रोए नहीं होंगे बल्कि कुर्लाए भी होंगे, चीखे मार मार कर रोए होंगे जब एक बाप ने अपनी बेटी को 3 गोलियां मारकर 3 गोलियों के वार से बेटी का सीना छलनी छलनी कर दिया होगा। ये कोई मैं पुराने दौर का किस्सा नहीं सुना रहा, पुराने दौर की कहानी नहीं सुना रहा, इसी दौर की कहानी है, 2-4 साल पहले की कहानी है। आप लोगों ने भी खबर सुनी होगी। फरिश्ते रोए नहीं कुर्लाए होंगे जब जालिम बाप ने मौका पाते हुए 3 गोलियां बेटी के सीने पर मारी होंगी। तो मेरा वजदान कहता है पहली गोली पर बेटी ने कहा होगा, अब्बा मुझे मत मारो, अब्बा मत मारो मुझे। जब आप दफ्तर से थके हुए आओगे तो मैं तुम्हारे जूते उतारूंगी, जूते साफ करके एक जगह पर रखूंगी, मैं तुम्हारे हाथ धुलाऊंगी, तुम्हारे हाथ में पानी दिया करूंगी, मैं गिलास का पानी हाथ में लिए दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, मैं तुम्हारे दर्द बांटूंगी, तुम्हारे दुखों में शरीक होंगी। मैं बेटी बाप के दुखों को अपने दुख समझूंगी, मैं बाप के दर्दों को अपने दर्द समझूंगी। जब तुझे बुखार आएगा तो पूरी पूरी रात बाप की सरहाने पे बैठे गुजार दूंगी, मैं अपना सुकून तेरे सुकून पे कुर्बान कर दूंगी, मैं अपना करार तेरे करार पे कुर्बान कर दूंगी। तेरी इज्जत वाली पगड़ी खाक में नहीं मिलाऊंगी, तेरी इज्जत वाली पगड़ी की रखवाली करूंगी, तेरी इज्जत और आबरू की रखवाली करूंगी। अब्बा मुझे मत मारो। है जब जालिम बाप ने दूसरी गोली मारी होगी, दूसरी गोली से नन्ही सी बेटी का सीना छलनी किया होगा, तो बेटी ने कहा होगा, बेटी ने अटकती सांसों से कहा होगा, बेटी ने तोतले लहजे से तोतली जुबान से कहा होगा, अब्बा मत मारो मुझे, मेरे मरने से पहले पहले मेरी बीमार माँ, बेड पर पड़ी हुई माँ मर जाएगी, मेरे लिए सिले छोटे छोटे कपड़े मेरी माँ को पागल कर देंगे। जब दरिंदे बाप ने आखिरी गोली मारी होगी तो बेटी ने कहा होगा, अच्छा बाबा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कि मैं आपको पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, अल्लाह की रहमत तुझे पसंद ना आई, तूने अल्लाह की रहमत को कबूल ना किया। बाबा अगर इस दुनिया में तूने मुझे कबूल नहीं किया तो खुदारा अगली दुनिया में मुझे कबूल कर लेना, अगली दुनिया में मैं तेरा साथ चाहती हूँ। अब्बा मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक तुझे अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। ओ मेरे भाइयों, किसी ने कहा था बेटी तो बोझ होती है, शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नहीं दी। किसी ने कहा था बेटी तो बोझ होती है, शुक्र है अल्लाह ने मुझे बेटी से बचा लिया। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नहीं दी तो किसी अक्लमंद ने जवाब दिया, जवाब देते हुए लाजवाब कर दिया, कहा ओ नादान, बेटी तो अल्लाह ताला उसे अता करता है जो बेटी पालने की हैसियत रखता है, जो बेटी पालने की ताकत रखता है। अल्लाह ताला बेटी तो उसे अता करता है जिसे वो पसंद करता है। अल्लाह ताला जिस घर को सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है ना, तो अपने पसंदीदा घर के अंदर बेटी जैसी रहमत को भेज देता है। फिर देखता है मेरी इस रहमत को कौन कबूल करता है, कौन सा शख्स है जो मेरी इस रहमत का इस्तकबाल करता है, जो वेलकम करता है, खुशामदीद कहता है। आखिर कौन है वो शख्स जो बेटी की पैदाइश पर मिठाइयाँ बांटता है, खुश होता है। जवानों, हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था, 3 घर ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उन घरों से सख्त नफरत करता है, उन घरों से भी नफरत करता है और उन घर वालों से भी नफरत करता है। वो घर जल्द अज जल्द तबाह होने वाले, बर्बाद होने वाले, खत्म होने वाले हैं। उस घर के ऊपर हर वक्त अल्लाह ताला की लानत पड़ती ही रहती है। वो घर अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बना रहता है। पूछा गया, हजरत जल्दी बताएं वो कौन से 3 घर हैं जो जल्द तबाह होने वाले, खत्म होने वाले? वो कौन से 3 घर हैं जिन घरों से अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है? तो हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया नंबर 1, पहला घर जिस घर की बेटी की आंखों से आंसू निकलते हो, जिस घर में बेटी रोती हो, जिस घर में बेटी जैसी रहमत की आंखें छम छम बरसती रहती है, जिस घर में
اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دکھ دیے جاتے ہوں، بیٹی جیسی رحمت کو درد دیے جاتے ہوں، بیٹی جیسی رحمت کو تکلیفیں دیے جاتے ہوں، تو وہ دردوں کی وجہ سے ہر وقت روتی ہی رہتے ہو۔ میرے بھائیوں، خدا را بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا۔ جب یہ روتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے آنسوں کے بدلے، اللہ تعالیٰ بیٹی کے آنسوں کے بدلے تمہارے گھر میں سے رحمت اور برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ جب تمہارے گھر کے اندر بیٹی روتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں سے نکلے آنسوں کے بدلے تمہارے گھر سے برکت بھی اٹھا لیتا ہے، تمہارے گھر سے خوشیاں بھی اٹھا لیتا ہے، رحمت بھی اٹھا لیتا ہے۔ پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر کی طرف نہیں آتے، حلال رزق بانٹنے والے فرشتے تمہارے گھر کی طرف نہیں آتے، وہ راستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ جوانوں، جب بیٹی شادی کر کے اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے نا، تو رخصت ہوتے وقت باپ کے گھر کی دو قیمتی چیزیں بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ نمبر ایک، باپ کے گھر کی رونقیں ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ جس کے گھر کی رونق بھی چلی جائے سمجھو خوشیاں بھی چلی گئیں، باپ کے گھر کی رونق بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، باپ کی پیاری سی بیٹی کے ناز و نخرے بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تین گھروں سے سخت نفرت ہے۔ نمبر ایک، جس گھر میں بیٹی روتی ہو۔ نمبر دو، جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہ ہو۔ نمبر تین، جس گھر میں مال بھی ہو، دولت بھی ہو، سب کچھ ہو، پیسوں کی فراوانی ہو، دولت کی فراوانی ہو، دنیا کی ہر ایک نعمت موجود ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جس گھر کے لوگ پیاسوں کی پیاس نہیں بجھاتے، پیاسوں کو پانی نہیں پلاتے، دروازے پر آئے کسی سائل کی ضرورت پوری نہیں کرتے، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے۔ جوانوں، تھوڑی دیر کے لیے اس دور کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، جس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو بیٹی نہیں سانپ کہا کرتے تھے۔ بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی تھی تو باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا دیتی تھی، پیدا ہوتی ہی باپ کی ناک کٹ جاتی تھی۔ باپ کہتا تھا کہ اب میں معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس دور کی بات ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میرے کریم نبی کے سامنے آتی تھی نا، سیدہ فاطمہ الزہرا بالکل چھوٹی ہوا کرتی تھی، آپ کا بچپنا تھا۔ جب میرے کریم نبی کے سامنے آتی تھی نا تو میرے کریم آقا اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اٹھ کر فاطمہ الزہرا کا استقبال کیا کرتے تھے، فاطمہ الزہرا کا ادب و احترام کے لیے اٹھ کر استقبال کیا کرتے تھے۔ ساری کائنات رسول کریم کے ادب و احترام کے لیے کھڑی ہے، اور رسول کریم اللہ کا محبوب اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ادب و احترام کے لیے کھڑی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بیٹی کا ادب و احترام کتنا ضروری ہے، اندازہ کریں بیٹی کی قدر کتنی ضروری ہے، اللہ کی رحمت کی قدر کتنی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی شاید ہی اسی وجہ سے بیٹی کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ یہ فاطمہ بعد میں ہے، یہ میری بیٹی بعد میں ہے، پہلے میرے کریم رب کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، وہ رحمت کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جوانوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ابھی میرے کریم نبی نے اس دنیا پر اپنا قدم مبارک نہیں رکھا تھا۔ آپ کی آمد سے پہلے جہان میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی۔ زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کے باپ کی ناک کٹ جاتی تھی، اب وہ معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ اسی طرح ایک مالدار شخص کے گھر میں بیٹی نے جنم دیا، بیٹی پیدا ہوئی۔ جیسی ہی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بیوی کو کہنے لگا، او بدبخت، تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا؟ اس سانپ کو پیدا کرتی ہوئی تو مر کیوں نہیں گئی تھی؟ تو نے میری عزت والی پگڑی خاک میں ملا دی، تو نے میری عزت والی پگڑی کو خاک میں ملانا تھا، اس سانپ کو پیدا کیوں کیا؟ اب وہ موقع کی تاک میں رہا کہ مجھے موقع مل جائے میں اس سانپ کو، بیٹی کو اٹھاؤں، زندہ ہی دفن کر دوں۔ جب میں اسے زندہ دفن کر دوں گا تو لوگ مجھے غیرت مند کہیں گے، لوگ کہیں گے تو غیرت مند باپ کا بیٹا ہے، غیرت کر دکھائیے کہ بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیا، تیرا بہت بڑا جگرا ہے، لوگ میری تعریفیں بیان کریں۔ موقع پا کر اس نے ایک دن بیٹی کو اٹھایا، کندھے پر بٹھایا، ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی۔ ویرانے میں جا پہنچا، اس نے ننھی منھی بیٹی کو اٹھایا، نیچے بٹھایا، خود ایک گڑھا کھودنے لگا۔ جب ننھی منھی بیٹی نے باپ کے چہرے پر پسینہ دیکھا تو اپنے
دوپٹے سے کبھی باپ کے ہاتھ صاف کرتی ہے، کبھی باپ کے ہاتھ صاف کرتی ہے، کبھی باپ کا پسینہ پوچھتی ہے، کبھی باپ کا چہرہ پوچھتی ہے، درد بھرے لہجے میں کہتی ہے ابو تھک جاؤ گے، کیا کر رہے ہو؟ ابو کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، اور باپ کو پلانے کے لیے میرے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ کبھی باپ کے ہاتھ صاف کرتی، کبھی ہاتھ پوچھتی ہے، کبھی پسینے سے سرشار چہرہ پوچھتی ہے۔ ہائے قسمت، جب ظالم باپ نے گڑھا کھود لیا، جیسے ہی گڑھا کھود کر باہر نکلا تو بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی، سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی۔ وہ نادان نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے، وہ نادان نہیں جانتی تھی کہ اگلی باری کس کی آنے والی ہے۔ جیسے ہی بدبخت باپ، ظالم باپ گڑھا کھود کر باہر نکلا تو ننھی منی بیٹی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، گڑھے کے اندر پھینک دیا، اس کے اوپر مٹی انڈھیلنے لگا، زندہ بیٹی کے اوپر مٹی انڈھیلنے لگا۔ ننھی منی بیٹی ہاتھ جوڑتی رہی، ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، توتلے لہجے میں فریادیں کرتی رہی، ابو مجھے کیوں زندہ دفن کر رہے ہو؟ آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ ابو مجھے مت مارو، میں تمہاری نوکری کروں گی، میں تمہاری خدمت کروں گی، میں اپنے باپ کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھوں گی، میں اپنے باپ کے دردوں کو اپنے درد سمجھوں گی، میں باپ کی ہر ایک پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھوں گی۔ ابو میں تمہارا بازو بن کر رہوں گی، مجھے زندہ دفن مت کرو، ابو مجھ پر رحم کرو، مجھ پر ترس کھاؤ۔ یہ کہتا ہے مجھے نہ رحم آیا، مجھے نہ ترس آیا، بغیر رحم کیے، بغیر ترس کھائے میں نے اپنی زندہ بیٹی کو مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ اس کا توتلا لہجہ، اس کے ننھے ہاتھ، اس کی چیخ و پکار، اس کی آہوزاری، اس کی فریادیں ریت تلے دب کے رہ گئیں۔ بیٹی کو زندہ دفن کر دینے کے بعد واپس گھر چلا گیا۔ ادھر سے میرے کریم نبی کی آمد ہوئی۔ جب میرے کریم نبی کی آمد ہوئی، میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، تو وہ شخص جس نے زندہ بیٹی کو دفن کیا تھا میرے نبی کی خدمت میں گیا، قدموں پر بیٹھ کر قدم چوم کر عرض گزار ہوا، اے اللہ کے نبی کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اے اللہ کے نبی کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بتا تو صحیح، تو نے کون سے ایسے گناہ کیے جو تجھے اس قدر رلانے پر مجبور کر رہے ہیں؟ تو اس شخص نے اپنی پچھلی کہانی سنائی، بیٹی کو دفن کر دینے والی کہانی سنائی۔ میرے کریم نبی اس کی یہ دردناک کہانی سنتے بھی رہے، خون کے آنسو بہاتے رہے، روتے رہے۔ ایک بار سننے کے بعد میرے نبی فرماتے پھر سے سنا، پھر سے سنا۔ ہے جوانوں، جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی جلوہ گری، میرے نبی کی آمد انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے تو میرے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا یہ میرا تم پر احسان عظیم ہے کہ میں نے تمہیں وہ محبوب عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے تمہیں